ہم بھی چاہتے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات ہوں، لیکن ہمیں آئین کی باقی شکیں بھی سامنے رکھنی ہوں گی۔ سینٹ اجلاس میں اسحاق ڈار کا اظہار خیال، کہا مردم شماری کو 2 اگست کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کا عمل مکمل کرنا ہے۔ چیزیں ہم نے خود خراب کی، کسی کو الزام نہیں دے سکتے۔ پاکستان کی معیشت 24 نمبر سے 27ویں نمبر پر آ گئی ہے اور کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے اور سری لنکا بن جائے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات ہوں، لیکن ہمیں آئین کی باقی شکوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ سینٹ اجلاس میں اسحاق ڈار کا اظہار خیال، کہا مردم شماری کو 2 اگست کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کا عمل مکمل کرنا ہے۔ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کروا دینے چاہیے تھے، تو وہ بھی ود آل ڈیو ریسپیکٹ غیر آئینی سوچ ہے۔ جب ایک دفعہ سینسس فائنلائز ہو جائے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ اس کو اپروو کر دے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ آئین بہت کلیئر ہے کہ اس کے بعد اس کو ڈی لیمیٹیشن کرنا ہے۔ ڈی لیمیٹیشن کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، کب ہوئی، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ میں کئی ممبر نیشنل اسمبلی کو اپنے بھی اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ملا ہوں، میں نے دیکھا ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایشو ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر میری کانسٹیچوئنسی ہے، آئی ایم یوز ٹو اٹ، تو اگر اس کا کچھ حصہ نکل گیا ہے، کچھ حصہ نیا آ گیا ہے، تو آئی ایز اے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ مجھے اس کے لیے پھر آبویسلی ایک نئی محنت بھی کرنی پڑی۔ لوگوں کی ذہن سازی کرنے پر اربوں روپے خرچ کیے گئے۔ لاہور میں جاوید لطیف کی نیوز کانفرنس، کہا ہمارے خلاف ذہن بنایا گیا کہ یہ چور، ڈاکو اور لٹیرے ہیں۔ اس شخص کو آج بھی سہولتیں میسر ہیں۔ سپریم کورٹ کا انتخاب کے حوالے سے فیصلہ خوشائند ہے۔ مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ پاکستانی قوم سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے کی روشنی میں جو الیکشن کمیشن نے تاریخ کا، انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے، وہ انتہائی جہاں قوم کی ضرورت تھی، آئینی ضرورت تھی، وہاں ریاست کی بھی ضرورت تھی، اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے جس کو پوری قوم سراہتی ہے۔ اب آ جائیں کہ پاکستان کے اندر ہونے والے انتخابات منصفانہ، آزادانہ اور لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک کو ملنی چاہیے۔